یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی شاہکار نظم و شکوہ اور جواب شکوہ پر مبنی ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک انتہائی گہرے اور فکر انگیز بیان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم مفکر اور قرآن کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرنے والے رہنما تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شکوہ اور جواب شکوہ صرف ادبی شاہکار نہیں ہے، بلکہ یہ پوری مسلم امت کی آج کی ذلت آمیز حالت اور اس کے تاریخی کردار کے درمیان ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال نے ان نظموں کے ذریعے اللہ کے حضور امت کی آہ و فغاں کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اصل میں امت کہاں غلط ہوئی اور اس کے زوال کی بنیادی وجوہات کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد شکوہ کا جائزہ لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس نظم میں امت مسلمہ اللہ سے مخاطب ہو کر اپنے تاریخی کردار اور قربانیوں کا ذکر کرتی ہے۔ امت کہتی ہے کہ ہم نے ہی تو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پھیلایا، ہم نے ہی تو دین کی سربلندی کے لیے اپنے لہو سے تشنگیوں کو سیراب کیا، اور ہم نے ہی تو حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہم پر حکمران ہیں اور ہماری عزت و آبرو پامال ہو رہی ہے۔ شکوہ کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، پھر آج یہ کیسا صلہ ہے کہ ہم پر غیروں کی حکومت ہے اور ہم آج کے زمانے میں اتنے بے یار و مددگار کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ شکوہ کسی عام فرد کی شکایت نہیں، بلکہ پوری ایک زندہ قوم کی درد بھری پکار ہے جو اپنے رب سے پوچھ رہی ہے کہ کیا اس کی محبت اور عبادت کا یہی انجام تھا۔ اس درد بھرے شکوہ کے بعد اقبال جواب شکوہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے امت کو دیا گیا ایک ایسا جواب ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جواب شکوہ میں امت کو اس کی موجودہ حالت اور خامیوں کا آئینہ دکھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ تمہارے آج کے حالات کا ذمہ دار صرف کوئی دوسرا نہیں، بلکہ تم خود بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ تم نے اپنے اندر سے دین کی روح نکال دی ہے، تمہارا عمل تمہارے دعوے سے بالکل مختلف ہو چکا ہے، اور تم صرف اپنے بزرگوں کے کارناموں اور تاریخ کے سہارے پر زندہ ہو۔ تمہاری آج کی زندگی قرآن سے بہت دور ہو چکی ہے، اور یہی تمہاری کمزوری اور زوال کا ایک بڑا سبب ہے۔ جواب شکوہ میں امت کی ان خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے جنہیں ڈاکٹر اسرار احمد اپنے بیان میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں امت کا فرقوں میں بٹ جانا، آپس کی نااتفاقی اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت اور دین کی فکر کو بھول جانا شامل ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں وہ طاقت، وہ عشق حقیقی اور وہ جذبہ باقی نہیں رہا جو ان کے اسلاف میں موجود تھا۔ ان کے اندر باہمی اتحاد کمزور ہو چکا ہے، اور وہ ایک جسم کی طرح متحد ہونے کے بجائے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے دل قرآن کی روشنی سے منور نہیں ہوتے، اور جب تک وہ اپنے اندر خودی یعنی روحانی، اخلاقی اور ایمانی قوت کو پہچان نہیں لیتے، تب تک صرف شکایت کرنے سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی قومی اور دینی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف دنیاوی مفادات کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور یہی ہماری کمزوری اور زوال کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ آخر میں ڈاکٹر اسرار احمد اس بیان کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ پیغام آج کے ہر مسلمان کے لیے بیداری کی ایک دعوت ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ صرف ماضی کا رونا رونے اور اللہ سے شکایت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے اور اپنی اصلاح کرنے کا پیغام ہے۔ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد دونوں کے پیغام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ جب تک یہ امت دوبارہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتی، جب تک اس کے اندر وہ ایمان، اخلاص اور اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک یہ اپنے ذاتی اور فرقہ وارانہ مفادات سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں کرتی، تب تک اس کے حالات میں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ بیان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری کمزوری اور زوال کا علاج کسی بیرونی طاقت کے پاس نہیں، بلکہ ہمارے اپنے دلوں، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال میں موجود ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کے اس پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہم دوبارہ ایک ایسی امت بن سکتے ہیں جو ایمان، کردار، علم اور عمل کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کرے۔ شکوہ ہمیں اپنی حالت دکھاتا ہے، اور جواب شکوہ ہمیں اپنی اصلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔